دو تار 11,000 کی لائن پہ اگر لگا دے تو نہ کوئی پنکھا چلے گا، نہ کوئی فریج چلے گا، نہ کوئی سمرسیبل چلے گا، نہ کوئی ٹیوب لائٹ چلے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ بولے اس لیے 11,000 میں شکتی زیادہ ہے، 11,000 میں پاور زیادہ ہے۔ مدرسے کے تاروں میں اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں جو 11,000 کی شکتی کو کھیل سکے۔ اب وہی 11,000 کی لائن گھومتی سیف پور کے دوسرے کنارے پر، دوسرے کونے پہ ایک ٹرانسفارمر رکھا ہے۔ 11,000 کی شکتی والے تار ٹرانسفارمر سے ٹچ ہوئے، ٹرانسفارمر نے 11,000 کی شکتی کو اپنے سینے میں جھیلا اور سینے میں ٹرانسفارمر نے اپنے اندر سے اور جھیلنے کے بعد دو تار اور نکالے جس کو سپلائی کے تار کہا جاتا ہے۔ وہ دو تار پورے سیف پور میں گھما دیے۔ ڈائریکٹ 11,000 پہ اگر تار لگاتے تو نہ کوئی لائٹ جلتی، نہ کوئی پنکھا جلتا، مگر جب ٹرانسفارمر سے پاور ٹچ ہو گئی اور ٹرانسفارمر نے ٹچ کر دیا تو وہ جو نکلی سپلائی والی لائن تھی، اب اس پہ تار لگاؤ گے بلب بھی چلے گا، تار لگاؤ گے پنکھا بھی چلے گا، تار لگاؤ گے سمرسیبل بھی چلے گا۔ پہلے کیوں نہیں چل رہا تھا؟ اس لیے کہ 11,000 میں شکتی بالکل بہت تیز تھی۔ اسی طریقے سے اگر یہ قرآن ہمارے سینوں میں ڈائریکٹ آتا تو ہمارا سینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ قرآن ڈائریکٹ ہمارے سینے میں آتا، ہمارا سینہ چور چور ہو جاتا۔ یہ قرآن ہمارے سینوں میں ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ مصطفیٰ مدینے میں ہے، ان کے سینے سے قرآن ٹچ ہوا۔ قرآن کی پاور کو مصطفیٰ نے اپنے سینے میں برداشت کیا، پھر میرے آقا نے اس قرآن کی پاور کو صدیق اکبر کی طرف سپلائی کیا، عمر فاروق اعظم کی طرف سپلائی کیا، عثمان ذو النورین کی طرف سپلائی کیا، مولا علی کی طرف سپلائی کیا، حسن حسین کی طرف سپلائی کیا۔ نبی نے صحابہ کی طرف، صحابہ نے تابعین کی طرف، تابعین نے تبع تابعین کی طرف، تبع تابعین نے اولیاء کاملین تک، اولیاء کرام نے، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت نے طالب علموں کے سینے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، علامہ مولانا محمد سلیمان۔ واپس سمجھو گا سبحان اللہ۔ قرآن پاورفل تھا، پاورفل ہے اور پاورفل۔ اچھا ایک مثال اور دے رہا ہوں ایماندار سے، قرآن پاک کا فیضان اور قرآن پاک کا مقام سامنے آ جائے گا۔ اچھا یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب عزت کے قابل ہیں کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا ایک بار آپ کے سیف پور میں کوئی غریب ہو، غریب یتیم کا بچہ ہو، یتیم ہو، یتیم مفلس کا بچہ ہو، لاچار و مجبور کا بچہ ہو، اور ایسا غریب کا بیٹا ہو جس کا سلام کا جواب دینے میں آپ بے عزتی محسوس کرتے ہو۔ 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مدرسہ نور العلوم میں آ جائے، مولانا فیضان صاحب کی درسگاہ میں، قاری ذوالفقار صاحب کی درسگاہ میں، مولانا ذیشان صاحب کی درسگاہ میں بیٹھ جائے، غریب کا بچہ، لاچار و مجبور کا بچہ، یتیم بچہ مدرسہ نور العلوم میں آ گیا۔ بے شک غریب کا بیٹا تھا جس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مالداروں کے نشے ڈھیلے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ غریب کا بچہ مدرسہ نور العلوم میں آ گیا۔ مولانا فیضان صاحب نے، قاری ذیشان برکاتی صاحب نے اسے قرآن کا ناظرہ کرایا۔ قرآن کا حفظ کرانے کے بعد جب وہ بچہ دستارے حفظ سے نواز دیا گیا، 12-15 سال کا ہو گیا اور آپ کی مسجد نورانی مدینہ مسجد میں یہ بچہ پہنچ گیا۔ قاری ذیشان صاحب مسجد میں موجود نہ ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو، آپ جتنے بھی سیف پور کے کروڑ پتی ہیں، جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی مالدار ہیں، دیکھیں گے امام صاحب نہیں ہے تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو ملا جی کہیں گے اے بیٹے ذرا ادھر آؤ، تم حافظ جی ہو؟ کہاں میں حافظ جی ہوں۔ بیٹا آؤ ظہر کی نماز پڑھا دو۔ وہ غریب کا بچہ تھا، وہ لاچار کا بچہ تھا، لیکن جب کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے بیٹا نماز پڑھا دو، اب ایمانداری سے وہ غریب کا بچہ مصلی امامت پہ آ گیا، فقیر کا بچہ مصلی امامت پہ آ گیا، وہ لاچار و مجبور کا بچہ مصلی پہ آیا تو سیف پور کا ذمہ دار یہ نہیں کہے گا میں غریب کے بچے کے پیچھے کھڑا ہوں، یہ نہیں کہے گا میں غریب کے بچے کے پیچھے کھڑا ہوں، بلکہ امیر نیت باندھے گا تو کہے گا پیچھے اس امام کے ذمہ دار کھڑا ہوگا، کہے گا پیچھے اس امام کے مالدار، کہے گا پیچھے اس امام کے چودھری، کہے گا پیچھے اس امام کے ڈی ایم، کہے گا پیچھے اس امام کے انجینئر، کہے گا پیچھے اس امام کے پروفیسر، کہے گا پیچھے اس امام کے۔ سیف پور والوں، وہ غریب کا بچہ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب کیا ہو گیا؟ ظہر کی نماز میں ذمہ دار
ڈاکٹر بھی پیچھے, ڈی ایم بھی پیچھے, انجینئر بھی پیچھے, پروفیسر بھی پیچھے, تو وہ بچہ کہے گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, قرآن پاک کی تعلیم کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, تعلیم کا کمال ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک سے جو ٹچ ہو جاتا ہے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے, دنیا کا امام بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے, قرآن کی تعلیم سے ٹچ ہو, علماء کرام سے محبت کرے, حفاظ قرآن سے محبت کرے, ائمہ سے محبت کرے. اور آپ کو بتا دوں اس قرآن پاک کی اس فضیلت والی کانفرنس میں آنے والے سنی بھائیوں, یہ پیغام بھی یاد رکھو, جو تعلیم قرآن میں ملے گی وہ کسی دنیا کی کتاب میں تعلیم نہیں مل سکتی. آپ انجینئر ہو بڑی اچھی بات ہے, آپ ڈی ایم بن جاؤ بڑی اچھی بات ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاؤ بڑی اچھی بات ہے, آپ پروفیسر بن جاؤ بڑی اچھی بات ہے. سب ڈگریاں دنیا تک محدود ہیں, مگر جو قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ دنیا کی ہر مسجد میں امامت کر سکتا ہے. جہاں تک نہیں دنیا میں زندہ رہے گا تب بھی قرآن سنائے گا, قبرستان میں جائے گا تب بھی قرآن سنائے گا. سبحان اللہ, بے شک فیضان قرآن پاک کی تعلیم کا فیضان ہے, قرآن پاک کی برکت کا فیضان ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک حدیث سے بات سناتا ہوں, محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. تڑپ کے بولے یا رسول اللہ. اچھا ایک بات بتائیں, قرآن پاک کی تعلیم اگر ہمارے پاس ہو اور عمل بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر کر سکتی ہے؟ نہیں, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جس کی ڈگری جتنی اہمیت رکھتی ہے اس میں پاور بھی اتنی ہی ہوتی ہے. پوری قرآن, پوری کتاب قرآن پاک الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن کے 300 پارے پڑھ دو, اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں فرمایا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ایسی کوئی خشک ایسی کوئی تر چیز نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نازل نہ فرمایا ہو. قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے, قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے, خلاصہ ذکر ہے. اللہ کا قرآن پاک فیضان, اتنا فیضان لٹا رہا ہے کہ الحمدللہ جو غریب تھے وہ دنیا کے امام بنتے نظر آ رہے ہیں, جو غریب تھے جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ دنیا کے امام بن گئے. الحمدللہ مدرسوں سے محبت کرو, علماء سے محبت کرو, قراء سے محبت کرو. اور میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہو. قرآن پاک کا فیضان الحمدللہ, یہ 9 حفاظوں کو 9 حافظ قرآن الحمدللہ آپ کی ماتھوں کی نظروں کے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ آپ تھوڑی دیر میں دستار بندی کا منظر ملاحظہ کریں گے. الحمدللہ میں تھوڑی سی گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا یہ کیف منظر آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ. یہ 9 ہیرے مدرسہ نور العلوم نے الحمدللہ آپ کو دیے, سبحان اللہ. اور دعا کریں اللہ رب العزت آج 9 ہے, اگلے سال کو یہ 18 بن جائے, سبحان اللہ. پھر آئندہ سال میں 36 بن جائے, ایسے ہی. اور ایک بات بتا دوں صاحب پروانو, بتاؤ قرآن کی تعلیم مل سکتی ہے؟ بولو, ہندوستان تو کیا پوری دنیا بھی قرآن کی مخالف بن جائے, قرآن کو مٹانے والی بن جائے, تو قرآن کی تعلیم نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے اور نہ ملے گی. اچھا ایک بات تھوڑا سا جائزہ لے لے, جو کر رہے ہیں نبی سے ہٹو, تھوڑی توجہ کے ساتھ واپس سمجھوں گا سبحان اللہ. انجینئر ہے کافی ہے نا, انجینئر ہے, اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں میں اچھے انجینئر بنائے, اچھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنائے, اچھے پروفیسر ہونے چاہیے. اس لیے کہ قوم کا درد اپنا ہوگا تو زیادہ جانے گا. ڈاکٹر بھی اپنا ہو, پروفیسر بھی اپنا ہو, انجینئر بھی اپنا ہو, وکیل بھی اپنا ہو, مگر ان تمام باتوں سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. ایک فرق بتا دوں, انجینئر اگر انجینئرنگ کی تیاری کر رہا ہو نا, بیٹا خوب ترقی کر رہا ہو, باپ نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہو, بیٹا انجینئر بننا ہے, بیٹا پروفیسر بننا ہے, بیٹا ڈاکٹر بننا ہے, اور اگر کوئی بیٹا ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہا ہو اور رات کے 12 بجے اپنی کتابوں کو کھول کر اگر مطالعہ کر رہا ہو, اور ڈاکٹر بننے والا بیٹا انجینئر بننے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت حافظ و قاری جمشید صاحب قبلہ, حضرت حافظ و قاری جمشید عالم صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ماشاءاللہ دیکھیے استاد القرآ عمدۃ القرآ الحمدللہ جو ان کی محنت سے الحمدللہ یہ علاقہ نہیں بلکہ دوسرے علاقے بھی اور بلکہ ہندوستان بھر میں ماشاءاللہ حضرت کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے. عمدۃ القرآ حضرت علامہ قاری جمشید عالم صاحب قبلہ بزرگ الحمدللہ قاری اور ایسے قاری کہ بہت ہی آپ کے شاگرد بہت الحمدللہ بہت بڑا نام کمائے ہوئے ہیں. قاری جمشید عالم صاحب قبلہ آپ کی نظروں کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر.